السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن کریم کی مکمل سورت سورہ لہب خطبے کے درمیان تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ جمعہ اسی سورت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ سورہ لہب جو ہے اس کا نزول کب ہوا، وجہ کیا بنی، اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اسلام کی تبلیغ اپنے رشتہ داروں کو، خصوصی طور پر اپنے رشتہ داروں کو دیں، وانذر عشیرتک الاقربین، انہیں متنبع کریں، ڈرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خاندان قبیلے والوں کو بلا کر اسلام کی دعوت پیش کی۔ رد عمل میں ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بددعائیہ کلمہ استعمال کیا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ کہا، آپ ہلاک ہو جائیں۔ آپ نے ہمیں اسی واسطے جمع کیا تھا، ہم تو مصروف ترین لوگوں میں سے تھے، کاروباری لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا کے جواب میں خاموشی اختیار کی، صبر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ آپ بددعا نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی واسطے آپ دیکھیں کہ طائف میں جا کر اس امید سے کہ شاید وہاں کے لوگ مان جائیں گے، جب تکلیفیں دی گئیں فرشتے موجود ہوئے اور آ کر کہا کہ اگر آپ حکم دیں، اگر آپ چاہیں تو ہم طائف اور مکہ کے پہاڑوں کو ایک ساتھ ملا دیں، دونوں آبادیاں ہلاک ہو جائیں، دونوں آبادیوں کے درمیان رہنے والے لوگ نیست و نابود ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے لیے بددعا نہیں کر سکتا، شاید ان کی نسل سے کوئی ایمان قبول کرے۔ گزشتہ جمعہ میں نے مسئلہ بھی بتایا تھا کہ بددعا اس کے لیے کیا جا سکتا ہے، لعنت اس کے اوپر بھیجی جا سکتی ہے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ شخص اب اسلام قبول کرنے والا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا،
اور یہ ذریعہ کہ کسی کے بارے میں علم ہو کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا کرتا تھا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے، کسی کو لعنت و ملامت نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا، پتہ تھا کہ طائف کے لوگوں میں، آنے والے نسلوں میں کوئی اسلام قبول کرے گا، اس واسطے بد دعا نہیں کیا۔ لیکن کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ بد دعا اس واسطے آپ نے کیا ہے کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا تھا کہ ان کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے، یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن کو خصوصی طور پر بھی بد دعا نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے بد دعا نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر لعنت نہیں بھیجی جا سکتی، ملامت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ وحی نازل کی اور سبب ابو لہب بنا۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اس کا نام مفسرین نے لکھا، حدیث کے اندر آتا عبد العزہ تھا۔ عزہ ایک ان کا بت تھا، بلکہ دیوی تھی، اس دیوی کی طرف نسبت کر کے اس کا نام رکھا گیا تھا عبد العزہ، عزہ کا غلام، عزہ کا بندہ۔ قرآن کریم کوئی ایسی چیز کو یا ایسے جملے کو استعمال نہیں کرتا جو شرکیہ۔ فرعون کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے لایا، ابو لہب کا جب تذکرہ کرنا تھا تو اس کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل نہیں کی۔ اس کی کنیت ہے لہب، ابو لہب۔ لہب کہا جاتا ہے شعلہ، آگ، انگارہ، جو سرخ انگارہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے لہب۔ یہ اتنا گورا تھا، اتنا سرخ تھا کہ عرب کے اندر اس کے خوبصورتی کی مثال دی جایا کرتی تھی، اس واسطے اس کا نام رکھا گیا ابو لہب۔ ابو کہا جاتا باپ، عرب کے اندر کنیت رکھنے کا رواج تھا، لیکن کنیت رکھتے وقت کوئی ضروری نہیں تھا عرب کے اندر کہ بیٹے کی طرف نسبت کر کے یا بیٹی کی طرف نسبت کر کے نام رکھا جائے، کسی بھی چیز کی طرف وہ لوگ نسبت کر دیا کرتے تھے۔ جیسے ابو لہب کی بیوی کا نام، اس کی کنیت تھی ام جمیل، جبکہ ابو لہب کا کوئی ایسا بیٹا نہیں تھا جس کا نام جمیل ہو۔ حدیث کے مشہور راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عبداللہ تھا، لیکن ابو ہریرہ سے اتنا مشہور ہوئے ہیں کہ اکثر لوگوں کو ان کے نام کا علم نہیں ہے۔ ابو باپ کو کہا جاتا ہے یا والا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بلی پال رکھی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھلاتے پلاتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت دیا تھا ابو ہریرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے تھے، حدیث کے اندر آتا ہے ننگے بدن، یعنی جسم اوپر کا حصہ ننگا تھا، مٹی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، کروٹ بدلنے کی وجہ سے جسم پر مٹی لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کنیت رکھا ابو تراب۔ تو جو بھی کنیت رکھی جائے گی کوئی ضروری نہیں ہے وہ کنیت نسبت کی بنیاد پر ہو اور وہ خاندانی یا اولاد کی نسبت کی بنیاد پر۔ اب ہمارے زمانے میں کسی کے بیٹے کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے یہ فلاں کا باپ ہے، فلاں کا ابو ہے، لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا، بڑا خوبصورت تھا، اس خوبصورتی کی طرف نسبت کر کے کنیت رکھا گیا تھا ابو لہب۔ چونکہ نام عبد العزہ ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ شرکیہ جملہ استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کی صفت کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی یہ سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ حدیث کے اندر آتا ہے بڑا سخت دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا،
اور قرآن کریم کی کوئی ایسی صورت یا قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو آیت کسی واقعے کی بنیاد پر نازل ہوئی ہو اور اس واقعے کے علاوہ کوئی نصیحت کسی کو نہ ملنے والی ہو۔ یہ پورا واقعہ ہے ابو لہب کا، بددعائیہ کلمہ اس نے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بددعا دے دیا۔ لیکن کیا ابو لہب کے اس دنیا سے ہلاک ہو جانے کے بعد، اس کے خاندان کے ہلاک ہو جانے کے بعد، کیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس صورت سے کوئی عبرت و نصیحت نہیں ملتی؟ قرآن کریم کی ایسی کوئی صورت نہیں ہے جس سے ہمیں کوئی نصیحت نہ ملے، بے شمار نصیحتیں ملنے والی ہیں۔ تو ابو لہب سخت ترین دشمن اور بڑا خاندانی قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا بھائی، اللہ بھائی، باپ شریک، ابو لہب کی ماں الگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی الگ، الگ الگ ماؤں سے ہیں لیکن باپ شریک بھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ اور خاندانی دشمنیاں ضرب المثل ہیں، مشہور ہیں کہ جب خاندان کا کوئی دشمن ہوتا ہے تو بڑا سخت ترین دشمن ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ تھا کہ آپ کو جب حکم دے دیا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، آپ نے لوگوں کو بلا کر دعوت دے دی، اس کے بعد عام معمول تھا کہ جہاں کہیں لوگوں کو دیکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کر دیا کرتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی مسلمان بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک ایسا فارمولہ، ایک ایسی چیز، ایک ایسا مجموعہ کامیابی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا جو ہمیں دیا، ہمارے پاس موجود ہے۔ فرمایا ایک جملہ کہنا ہے کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں قدموں کے نیچے ہوں گی۔ آپ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا نے دیکھا کہ عرب کے وہ لوگ جو نوالوں کی وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے، چند لقموں کی وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے، وحشیانہ اتنی صفات ان کے اندر موجود تھی، کھانے کے لیے قتل کر دیا جانا عرب سے لوگوں نے سیکھا تھا۔ چند لقموں کی وجہ سے کسی کو قتل کر دیا جائے، یہ عرب کے اندر صفت تھی، درندہ صفت کہا جایا کرتا تھا۔ جاہل کا لفظ جو استعمال کیا عرب کے لیے، یعنی کوئی ہنر، کوئی گن، کوئی ایسی اچھی صفت نہیں تھی جس صفت کو بیان کیا جا سکتا تھا، کہہ دیا گیا جاہل تھے، یعنی کوئی خوبی ان کے اندر موجود نہیں تھی، اس واسطے لفظ جاہل استعمال کیا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اتنی صفات کے باوجود، اتنی خامیوں کے باوجود میں ایک ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں، اگر تم کہہ لو گے تو دنیا تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور عرب نے دیکھا کہ 23 سال کا عرصہ گزرنے نہیں پایا تھا، قافلے کے قافلے، قبیلے کے قبیلے، جوق در جوق لوگ اسلام کے دامن میں آ کر پناہ لینے لگے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا۔ کیا چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں لوگوں کو دیکھتے تھے، عام روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے کہ حج کے مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جایا کرتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، اور پیچھے حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں حج کے لیے میں آیا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ کسی بھی مجمع کو دیکھتا ہے تو کہتا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور اسی کے پیچھے ایک اور شخص ہے جو یہ کہتا ہے اس کی بات نہیں ماننا، یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، جھوٹا ہے، اور پتھر اس کے ہاتھ میں ہے، وہ پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے۔ طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا یہ دونوں ہیں کون؟ بتایا گیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور جو تکلیف دے رہا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور پاگل نعوذ باللہ کہہ رہا ہے، وہ آپ کا چچا ابو لہب۔ میں نے دیکھا، طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم
لہو لہان ہے، پنڈلیاں خون سے رس رہی ہیں، خون ٹپک رہا ہے۔ ابو لہب تکلیف دے رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، ذات پر حملہ کر رہا ہے کہ آپ پاگل اور دیوانے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ کہنے والا پاگل وہ ایسا جملہ کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا۔ وہاں پر جہاں آپ کے ماننے والے نہیں ہیں، آپ نے خاموش ایک تبلیغ کی ہے کہ اگر کوئی تکلیف دے رہا ہے، آپ کو پاگل کہہ رہا ہے، آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے، تو انسانیت کا تقاضا یہ نہیں ہے، اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ پلٹ کر اسے جواب دیں۔ آپ ایک مقصد لے کر دنیا کے اندر آئے ہیں، اس مقصد میں آپ کامیاب ہوں، یہ آپ کوشش کریں۔ گالی دینے والے لوگوں کا اگر جواب دیا جائے گا تو آپ اپنے مقصد سے الجھ جائیں گے، مقصد سے پیچھے رہ جائیں گے۔ لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن تکلیفیں دی، خاندانی اور خاندان سے تعلق، اتنی نفرت کے باوجود فتح مکہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ دونوں آپ کے بھتیجے کہاں ہیں؟ ابو لہب کے دونوں بیٹوں کو پوچھا تھا۔ ایک تو عتیبہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا تھا، آپ نے بد دعا کی تھی جس کے لیے کہ طلاق دیا بیٹی کو، عتبہ اور عتیبہ دونوں نے۔ لیکن عتیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھی کہا، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ چہرے انور پر تھوک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دیا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ ابو طالب باحیات تھے، اسلام تو انہوں نے بھی قبول نہیں کیا تھا، لیکن ابو لہب سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے محمد نے بد دعا دے دیا، یہ بد دعا تو ہو کر رہنا ہے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے تو یہ ہوگا۔ اور حدیث کے اندر آتا ابو لہب کو یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا دے دیا وہ بد دعا ہو کر رہنے والی۔ لیکن رک کر میں کہتا ہوں افسوس ہوتا ہے، آج ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں یقین نہیں آتا، ہمیں یقین نہیں آتا۔ وہ سخت ترین دشمن کافر، لیکن اسے یقین ہے۔ حدیث کے اندر آتا ملک شام کسی قافلے کے ساتھ ابو لہب جا رہا ہے، وہی بیٹا عتیبہ ساتھ میں ہے۔ اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دیا تھا کہ ایسا نہ ہو اسی قافلے میں میرا بیٹا ہلاک ہو جائے۔ اس نے پورے قافلے والوں کو بلایا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے میں مکہ کا شریف ترین آدمی ہوں، مالدار ترین آدمی ہوں، میرے بچے کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ حدیث کے اندر آتا پورے اسباب کو، مال کو، سامانوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ ابو لہب نے اپنے بیٹے کو اوپر لٹایا اور پورے قافلے والوں کو ارد گرد لٹا دیا کہ اس طرح میرے بیٹے کی حفاظت ہو جائے گی۔ حدیث کے اندر آتا رات میں شیر آیا، اس نے ہر بندے کو سونگھا اور چھلانگ لگا کر سامان کے اوپر گیا تھا، گردن الگ کر دی تھی اس شیر نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بد دعا کا ہی بدلہ۔ تو دو بیٹے بچے تھے، دونوں بیٹے ابھی باحیات۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے وہ دونوں بھتیجے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کس کے بارے میں پوچھا؟ ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے بارے میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر خاندانی نفرت آپ کو ہو جائے تو آپ سوال کریں گے۔ یہ تعلیمات نبوی ہے۔ جس نے بد دعا دیا، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی، تبت یدا ابی لہب، وہ تب پوری سورت نازل ہو گئی ابو لہب کے اوپر، اس کی بیوی کے اوپر، اس کے اولاد کے اوپر۔ اس میں سے چند لوگ باحیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے پوچھا ہے اس چچا کے بیٹوں کی کیا حال ہے، تم لے کر نہیں آئے؟ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر تلاشا، ڈر کر وہ دونوں بھاگ گئے تھے، پکڑ کر لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا اور ان دونوں بیٹوں کے سامنے کہا تھا کہ میں نے اللہ سے تمہیں مانگا۔ دلجوئی کا جو جملہ ہے آپ یاد رکھیں، قرآن یوں نازل ہو کر نہیں آ گیا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا، بند کر دیا،
کچھ عمل کر لیا، نمازیں پڑھ لی، زکوٰۃ دے دیا، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، یہی اسلام نہیں ہے، یہی قرآنی تعلیمات نہیں ہے۔ باپ سے دشمنی، اتنی عداوت، اتنی سختی، ماں سے دشمنی، اتنی عداوت، اتنی سختی، اس کے باوجود جب یہ یقین ہے کہ ان کی یہ اولادیں کارگر ہیں، اتنی ملعون نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیا کہ اللہ ایک بیٹے کے لیے میں نے بد دعا کیا تھا کہ آپ کتوں کو، اپنے کتوں کو اس پر مسلط کر کے ہلاک کر دے، یہ دونوں بیٹے مجھے چاہیے۔ ان کے سامنے یہ جملہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے اسلام کو قبول کیا، استقبال کیا، گلے سے لگایا۔ قرآن کریم کی یہ سورت جہاں یہ تعلیمات ہمیں دیتی ہے کہ خاندانی دشمنی میں اگر کوئی آگے بڑھ جا رہا ہے تو آپ دشمنی میں اتنا بھی آگے نہ بڑھ جائیں کہ آپ بد دعا کر دیں، آپ لعنت و ملامت کر لیں، آپ قطع تعلق کر لیں، آپ خیر خواہی والا جذبہ چھوڑ دیں۔ قرآن کریم یہ تعلیمات آپ کو یا ہمیں نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ استعمال کیا، بد دعا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابو لہب کو بد دعا نہیں دیا۔ اور جو جملہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا وہی جملہ جو ابو لہب نے استعمال کیا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا 2 واقعات پیش آئے تھے، ایک کوہ صفا کا، دوسرا یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورے خاندان کی دعوت، پورے خاندان کو مدعو کیا جائے، کھانے کا انتظام کیا جائے۔ کھانے کا انتظام کیا گیا، کھانا کھا کر لوگ فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، سب نے لعنت و ملامت کر کے وہاں سے چلے گئے، کوئی رکا نہیں۔ دوسری بار پھر دعوت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب لوگوں نے کھا لیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان کی غیرت اس بات پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی کہ جس نے ہمیں 2 بار مدعو کیا ہے، 2 بار جس کا ہم نے کھانا کھا لیا، بلا بات سنے ہم چلے جائیں۔ اس واسطے بات سننے کے لیے سارے لوگ رک گئے۔ ابو لہب نے ایک سوال کیا کہ اگر ہم ایمان لا لیں اور ہمارا غلام بھی ایمان لا لے تو غلام اور آقاؤں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں برابر ہو جائیں گے، دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اب ابو لہب نے تبت لک یا محمد کہا، کیا آپ ایسا دین پیش کر رہے ہیں جو ہماری سرداری کو غلامی سے بدل دے؟ ہم ایسی سرداری کو آپ کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے غلاموں کے برابر ہو جانا، اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ ہم سردار ہیں، سردار ہی رہیں گے، اسلام قبول نہیں کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جملہ دوہرایا اور اللہ تعالیٰ آنے والے حالات کو ماضی والے صیغے میں، گزرے ہوئے زمانے والے صیغے میں استعمال کر رہے ہیں، یعنی یہ چیز ہونے والی ہے، گویا ہو گئی۔ کیسے؟ جیسے قیامت تک کے سارے واقعات، مرنے کے بعد کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں استعمال کی ہے جیسے وہ چیز ہو گئی۔ ہونا جہاں یقینی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی جملہ استعمال کرتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ابھی ہلاک نہیں ہوا تھا جب آیت نازل ہوئی، لیکن ہلاکت اتنا یقینی تھی، اتنا یقینی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسے کوئی ہلاک ہو گیا ہے ایسے گویا یہ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہونے والا ہے لیکن ہلاک ہو گیا۔ کیسے؟ جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے، ابھی جوق در جوق لوگ اسلام قبول نہیں کر چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی لوگ اسلام قبول کریں گے۔ یہ بھی بشارت تھی، یہ بھی بشارت ہے کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے گا۔ چند منٹ کے لیے رک کر اس صورت سے ہٹ کر کچھ بات کرنا ہے، اور جو باقی چیزیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کی جائیں گی۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، جس ذات کے اوپر، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ازواج مطہرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا جو خلاصہ پیش کیا ہے، جو مثال دی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہیں کہ اگر تم چاہتے ہو
کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، کہو آپ میری اتباع، یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ کی محبت یہ کہاں رکی ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر ہے، اتباع کے اوپر۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوئی تو اللہ محبت نہیں کر سکتا، اللہ نہیں چاہ سکتا، اور بلا اللہ کے چاہے نہ دنیا ہماری بن سکتی ہے نہ آخرت بن سکتی ہے، اور بلا اللہ کے چاہے اور اللہ کی چاہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے آئے گی، اور کسی کی بھی اتباع بلا اس کی ذات، بلا اس کی زندگی کے علم کے، اس کی اتباع بندہ نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی ہو، اس کا باپ سالوں سے کہیں غائب ہو جائے، اس نے دیکھا نہ ہو، اور 25-26 سال کے بعد اس کا باپ آئے، وہ اپنی اولاد کو پہچانے، اس سے کہے کہ میری بات مانو، وہ بولے گا کیوں مانو، کیوں مانو، لڑائی کر لے گا۔ لیکن اگر ماں نے کہا یہ تمہارا باپ ہے، اب وہی اولاد جو لڑائی کر رہا تھا اپنے باپ کی ہر بات ماننے کے لیے اس واسطے تیار ہو گیا کہ اس سے پہلے تعارف نہیں تھا، پتہ نہیں تھا ہے کون، اب پتہ ہو گیا۔ ہماری پریشانی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جملہ ہم استعمال کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کا تعارف ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ اس واسطے کوئی گالی دے دے، کچھ کہہ دے، کچھ کہے، شان میں گستاخی کر لے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اتوار کے دن ایک جگہ سیرت پر بیان تھا، سوسائٹی ہے، مالداروں کی سوسائٹی، جہاں بیچارے خود پریشان رہتے ہیں، لیکن چھوٹا سا پروگرام سیرت کے اوپر کیا۔ چند لوگ جمع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں بے پردہ بھی تھی، لیکن اگر علم حاصل کرنے دے، شریعت بہت لچکدار شریعت ہماری ہے، ہم ہر جگہ پابند کر دیا کرتے ہیں۔ اس واسطے کیا ہوتا ہے، اسلام کی ساری باتیں پہنچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر جو بات ہو رہی تھی کہ دنیا کے اندر چونکہ مالدار ہے تو کوئی پریشانی تو ہے نہیں، کسی نہ کسی ملازمت سے، تجارت سے منسلک ہیں، تو کوئی پریشانی نہیں ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، محلات ہیں۔ ایک پریشانی ابھی بھی لاحق ہے کہ اولاد کیسے سدھرے گی، اولاد۔ اور کوئی بھی بندہ ہو، چاہے وہ غریب ہو، مالدار ہو، ملازمت پیشہ ہو، خالی ہو، سب کو سب سے زیادہ فکر دنیا کے اندر جو ہوتی ہے وہ ہے اپنے اولاد کی فکر، اور اولاد کے بنانے کا سب سے بہتر ذریعہ ہے سیرت طیبہ۔ اس سے بہتر ذریعہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم کے بچے، نوجوان سب سے زیادہ سیرت سے دور ہیں۔ ہمارے جو بڑے حضرات ہیں انہوں نے متوجہ کیا تھا، تو سیرت یہاں بھی پڑھی جا رہی ہے۔ تو یہ جو چیز اگر دل کے اندر کوئی خیال آ رہا ہے تو آپ مشورہ دے سکتے ہیں، مشورے میں بڑا خیر ہوتا ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو سیرت سے جوڑا کیسے جائے اپنی اولاد کو، چونکہ ہماری اولادیں 8 گھنٹہ 7 گھنٹہ اسکول کی نظر رہتی ہیں، اس کے بعد آتی ہے تو ٹیوشن چلی جاتی ہے، اس کے بعد تھوڑا سا جو وقت لگتا ہے، ملتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسکول کے اندر کچھ نہیں ملا تھا تمہیں کام کرنے کے لیے، جا کام کرو۔ باپ اور ماں فری ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ موبائل دیکھ رہے ہیں۔ باپ اور ماں فری ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں۔ اولاد بیچاری چکی میں پس رہی ہے، کس کے؟ اسکول اور ٹیوشن کی چکی میں پس رہی ہے۔ بڑا اچھا موقع تھا کہ جب محنت کر رہی ہے اولاد، 8 گھنٹہ لگا کر آئی ہے اسکول سے، تو اسے گلے سے لگاتے، اس سے محبت سے بات کرتے، اس کے ناز نخرے اٹھاتے، اور پیار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیمات پیش کر دیتے، اسے بتا دیتے۔ گلے سے لگانا، بوسہ لے لینا، ناز نخرے اٹھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اپنے نواسوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کرتا تھا۔ رو رہے ہیں، کندھے پر بٹھا لیا، زمین پر چل رہے ہیں، پیٹھ پر بٹھا لیا،
نہیں کھا رہے ہیں لقمہ اٹھا کر کھلا دیا. اگر یہ بتا دیا جاتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ پڑھ کر آئیں گے تو آپ کے ساتھ ہم کھانا کھائیں گے. اگر والدین یوں کرتے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنی بات کو ان کے سامنے پیش کر سکتے تھے. آپ نے کیا کیا؟ آگے ضد کرنے. 8 گھنٹہ تم نہیں تھے، سکون تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا. اس کے بعد جب وہ بچہ نوجوان ہو گئے، سنتے 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 نوجوان ہو گئے، اچانک آپ نے کہا کہ چلو نماز کے لیے. وہ کیا کہے گا؟ آپ نے کہا تھا نا کہ آگے پریشان کرنے کے لیے وہی جملہ وہ دہرا دیتا ہے. زیادہ کھٹکا نہیں مارنا، مجھے پڑھنا ہوگا تو پڑھ لوں. آپ نے اسے وہ جملہ دیا ہے. اگر آپ بتاتے کہ آپ کے خیر موجودگی میں ہم سکون سے نہیں بیٹھے تھے، بے چین تھے، تمہارا انتظار تھا، ہم کھا نہیں رہے تھے، یہ کھانا ہم نے خالص تمہارے لیے پکایا تھا، خراب سے خراب کھانا ہو اپنے اولاد کو بتائیں، ماں باپ بتائیں یہ کھانا صرف اسپیشل تمہارے لیے بنا تھا، تو اسے اچھا لگنے لگتا. آپ دیکھیں، ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد ہے، میری اولاد خود کہتی میرے ماں کے علاوہ کوئی اچھا کھانا نہیں بناتا. یہی بات میں بھی کہتا ہوں، یہی بات آپ بھی کہتے ہیں. یعنی میرے ماں کا بنایا ہوا کھانا مجھے جتنا اچھا لگتا ہے اتنا کسی کا نہیں اچھا لگتا، اپنی بیوی کا نہیں اچھا لگتا، لیکن اسی کا بنایا ہوا کھانا میرے بیٹے کو اچھا لگتا کیونکہ وہ اس کی ماں ہے، اس کی اہمیت ہے. اگر ماں اس کو اہمیت دے کہ یہ خراب کھانا بڑا اچھا صرف تمہارے لیے بنایا گیا ہے اور یہ تمہارے انتظار میں رکھا گیا تھا، اب تمہیں کھانا ہے، اب کھانے کا انداز بتایا جائے کہ بھوک کی شدت میں پہلے باپ کو دو، پھر مجھے دو، پھر خود لو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اسے بتایا جاتا. یہ سیرت کی تعلیمات ہے. وہ یوں تربیت لے لیتا اور یوں نوجوان ہو کر آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ بالکل الٹا معاملہ ہے، اور اس سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ صاحب ثروت لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، مالدار لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ کس طریقے سے آنے والی نسلوں کو، آنے والی پیڑھی کو ہم صراط مستقیم پر رکھ سکتے ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ عقل سلیم کے ساتھ ایمان کی دولت اور عمل کی توفیق